اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک ہم یہ حق کی دعوت چھپ چھپ کر دیتے رہیں گے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ان کے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ ابوبکر صدیق نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا، نہیں، ابھی ایسا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انکار کیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج پیغام حق پہنچانے کے لیے کچھ ایسے بیتاب تھے کہ اصرار کرتے رہے، اور آخر کار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اور مسلمان اسلام کے موضوع پر بڑا اجتماع کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ کفار کو معلوم ہوا تو وہ بھی بھاری تعداد میں جمع ہوئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسلام کے موضوع پر یہ پہلی تقریر تھی جو اس طرح ایک عام مجمع کے سامنے کی گئی۔ خدا نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ توحید کی یہ صدا مشرک برداشت نہ کر سکے اور بری طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ان بدبختوں نے حملہ کر دیا اور بڑی بے دردی سے مارا، جوتوں لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور یہ سنگ دل جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ آپ کی ناک، کان اور پورا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ زخموں سے چہرے کی یہ حالت ہوئی کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو دوڑے آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ اب یہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ چنانچہ قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ وہاں اعلان کیا کہ اگر ابوبکر اس صدمے سے جانبر نہ ہو سکے تو ہم عتبہ ابن ربیعہ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے میں بڑی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہزار کوشش ہو رہی ہے کہ حضرت آنکھ کھولیں، کچھ منہ سے بولیں۔ ماں کا صدمے سے برا حال تھا، لیکن شام تک نہ حضرت نے آنکھ کھولی نہ زبان سے کچھ کہا۔ ماں نے بہت بلانا چاہا، آوازیں دیں، لیکن وہ زخموں سے کچھ ایسے نڈھال تھے کہ بولنے کی طاقت ہی نہ تھی۔ رات دیر گزرنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان کھولی، آہستہ آہستہ کچھ ہونٹ ہلائے۔ گھر والے خوش ہوئے، ماں کی جان آئی، لیکن جب کان لگا کر آپ کی بات سننے کی کوشش کی تو گھر والوں کو غصہ آیا کہ جس پر ایمان لانے کی بدولت یہ دن دیکھنا پڑا، اب ہوش آیا تو ہونٹوں پر سب سے پہلے اسی کا نام ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہے تھے، خدا را مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کافروں نے ان کو تو نہیں ستایا؟ اب بوڑھی ماں ام خیر کچھ تیار کر کے لائی اور کہا، بیٹا کچھ کھا لے، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر بس وہیں ایک صدا تھی، حضور پر کیا گزری؟ آپ کس حال میں ہیں؟ ام خیر بولیں، بیٹے میں کیا بتاؤں کیا حال ہے، مجھے کیا خبر؟ بیٹے کچھ کھا لے تو ذرا جان آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ماں پہلے ام جمیل سے جا کر یہ معلوم کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ مامتا کی ماری ماں مسلمان تو نہیں تھی، لیکن زخموں سے نڈھال بیٹے کی بے تابانہ درخواست کو بھلا کیسے رد کرتی؟ فوراً اٹھیں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل کے یہاں پہنچی۔ ام جمیل سے حال دریافت کیا۔ ام جمیل مسلمان ہو گئی تھی، لیکن عورت تھیں۔ اس حالات میں بھلا اپنے اسلام کو کیسے ظاہر کرتی؟
بولی میں کیا بتاؤں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ کے لڑکے کا حال سن کر بہت دکھ ہوا، میں بھی چل کر ذرا ان کا حال دیکھوں، اور خیر کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ خیر کے یہاں پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زخموں سے بگڑا ہوا چہرہ جو دیکھا تو تاب نہ لا سکیں، حالت غیر ہو گئی اور سسکیوں سے رونے لگیں کہ بدبختوں نے کس بے دردی سے مارا ہے، خدا ان کو سمجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا، جمیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب دینے کی بجائے خیر کی طرف اشارہ کرنے لگیں کہ سن رہی ہیں، کیسے بتاؤں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان کی فکر نہ کرو، تم بتاؤ۔ جمیل نے کہا، خدا کا شکر ہے آپ بخیر عافیت ہیں اور اس وقت ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور بولے، خدا کی قسم، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت نہ دیکھ لوں۔ بیٹی کے یہ الفاظ سن کر خیر کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ابو بکر کچھ کھا لیں تو ذرا جان آ جائے اور وہ قسم کھا بیٹھیں۔ بہرحال بوڑھی ماں کو بیٹی کی محبت میں سب کچھ کرنا تھا۔ انتظار کرنے لگیں کہ مکہ کی گلیوں اور سڑکوں پر سناٹا ہو تو بیٹے کو لے کر ارقم کے گھر پہنچیں۔ جب اچھی خاصی رات گزر گئی اور مکہ کے گلیوں میں سناٹا چھا گیا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے جب اپنے پیارے ساتھی کو اس حال میں دیکھا تو دوڑ کر لپٹ گئے اور خوب ہی روئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں لپٹ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر دیر تک روتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ فرمائیے، آپ کو بخیر دیکھ کر سارا غم اور ساری تکلیف بھول گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہیں، ان کے حق میں دعا فرمائیے کہ خدا ان کو بھی اسلام کی دولت سے نوازے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے دعا فرمائی اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ الحمدللہ۔